محتاجی ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ اس پر میری بیوی کی حرکت مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے بڑی بے بسی سے اپنی مردہ ٹانگوں کو دیکھا تھا جو چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی۔ بمشکل میں نے ویل چیئر کو اپنے بیڈ کے پاس کیا اور اپنے ہاتھوں سے بے جان ٹانگوں کو بیڈ سے نیچے کیا اور ویل چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس عمل نے مجھے پسینے سے شرابور کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بری طرح ہانپ کر رہ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں سامنے والے کمرے سے میری بیوی کی آنے والی آوازوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ روز مجھے دوائیں کھلا کر میرے کمرے سے نکل کر سامنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی تھی۔ رات کی خاموشی میں مجھے اپنی بیوی کی عجیب و غریب سی آوازیں آتی تھی جسے سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا۔ رات بھر میں سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ پھر وہ دروازہ صبح ہی کھلتا تھا اور جب میری بیوی کمرے سے باہر آتی تو چہرے پر دل فریب مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا حسین روپ اس وقت اور بھی جگمگا رہا ہوتا تھا۔ اس کے گیلے بال میری جان نکالنے لگتے تھے۔ جب میں پوچھتا کہ رات کو تم میرے ساتھ کیوں نہیں سوتی، اٹھ کر کیوں چلی جاتی ہو، تو وہ منہ سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس استہزائیہ مسکراتی اور میرے بے جان پاؤں کو دیکھنے لگتی جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تم ایک اپاہج مرد مجھے دے ہی کیا سکتے ہو۔ وہ مجھ سے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی اور اس کی چپ مجھے اندر ہی اندر کھانے لگتی تھی۔ وہ پورا دن میرا خیال رکھتی تھی، مجھے کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، لیکن رات کو ایک خوبصورت جوڑا پہنتی، خوب تیار ہوتی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیتی۔ رات بھر جو اذیت وہ مجھے دے رہی تھی وہ میرے لیے سہانے روح تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ مسکان، تم رات میرے پاس رہو گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا، چلنے لگوں گا۔ میری آنکھیں بے بسی سے نم تھی۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ جو اذیت میں کئی راتوں سے سہ رہا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیا کوئی مرد بھی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، پھر کھانا اٹھا کر میرے پاس سے لے گئی۔ میں ویل چیئر چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچن میں تھی، کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر، بہت پر امید ہے کہ میں چلنے لگوں گا اور پھر ہم دونوں دوبارہ سے ایک ساتھ رہیں گے۔ میری بات پر ایک کانچ کا گلاس زور سے مسکان نے زمین پر پٹکا تھا، پھر غصے سے میری ویل چیئر پکڑی، مجھے گیلری میں لے آئی۔ 8ویں منزل سے نیچے دیکھتے ہوئے بھی خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ کہنے لگی، تم مجھے یوں ہی محتاج اچھے لگتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ٹھیک ہونے کی بات کی تو یہاں سے نیچے پھینک دوں گی تمہیں۔ خدا کرے تم ٹھیک نہ ہو، ایسے ہی رہو بے بس اور محتاج۔ وہ بڑے غصے سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ گیلری کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی جس قدر وہ مجھے آگے کر چکی تھی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ پھر میری ویل چیئر پیچھے کر دی، مجھے میرے کمرے میں لے آئی، مجھے بیڈ پر سہارا دے کر لٹا دیا۔ دوائیں کھلا کر میرے کمرے کا دروازہ پورا کھول کر سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ زور سے اس دروازے کو بند کر دیا۔ جس کمرے میں وہ رہنے لگی تھی اس کا ایک دروازہ بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جس طرح کی آوازیں اس کمرے میں سے آتی تھی وہ سن کر میں لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بے جان ٹانگوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو جان سے مار ڈالتا اس شخص کو جس کے ساتھ میری بیوی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس بند کمرے میں اور نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی، لیکن میں بے بس اور مجبور تھا۔ ایک بار میں نے ٹھان لی کہ میں آج اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے بڑی مشکل سے میں ویل چیئر پر بیٹھا، سائڈ ٹیبل سے پسٹل نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے کمرے سے ابھی بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کے حال میں سے جھانک کر دیکھا اور جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑتے تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے ہاتھ سے میری پکڑی پسٹل گر چکی تھی کیونکہ سامنے میرا ہی وہ اپنا ہوش بھرا حسن لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، جھولی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ سے سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، مس مسکان، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ ایک طرف 20 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری جانب نکاح نامہ۔ میں نے اپنی ریوالنگ والی چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اس حسین لڑکی کے چہرے کی بے بسی کو دیکھا
और मन ही मन में मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जा टिकती थी जिसकी इसे इस वक्त अशद ज़रूरत थी, तो कभी उसकी निकाहनामे पर। औरत अगर हसीन हो और उस पर बेबसी और मजबूर भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में और भी मज़ा आता है। इसीलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेबसी से हिज उठा सकता था उठा रहा था। उसकी आंखों में जिल मिलाते आंसू मेरे अंदर के अनापरस्त मर्द को तकवीत बख्श रहे थे। एक खुददार लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था जिसमें मैंने मुस्कान को मुब्तला कर दिया था। उसका बाप इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और वो मुतवातिरा आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी रुई गुलाबे आंखें मेरा चैन चराए थी। फिर उसने अपने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट जा रही थी। मैंने समझा कि मैंने फिर से एक नाजुक कली को खरीद लिया। इसे भी 4 दिन अपने कमरे की जीनत बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक दूंगा। मेरे लिए औरत शायद इतनी अहम ही नहीं थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ माह वक्त गुजारा जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किस आफत का नाम है। वो कोई आम लड़की ना थी, कोई बला थी। हाँ, वो एक बला ही थी जो मुझे निकल गई। मैंने बड़ी खुशी से वो निकाहनामा उसके हाथ से लिया और अपने साइन किए। मेरा ऑफिस के मेरे रूम की तीसरी कुर्सी पर मौलाना साहब बैठे हुए थे जिन्होंने बाकी की कार्रवाई की थी। वो हसीन दोशीज़ा मुस्कान जमील से मुस्कान यावर मलक हो चुकी थी। बस चंद माह के लिए मैंने हकारत से सोचा। मुस्कान अपनी आंखों से आंसू पूंछ रही थी। उसने वो 20 लाख को उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पकार पर उसके कदम रुके थे। मुस्कान, ये चेक मेरा ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंचा देगा, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी। मुझ में अब इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में वक्त गुजारता। उसने पलट कर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं नहीं जानती कि वो जिंदा बचेगा कि नहीं, इसीलिए खुदा के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास छोड़ आओ। मैंने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले, चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस वक्त चेक की ज़रूरत है मुस्कान, और वो बहुत जल्द और बाहिफाजत उस तक पहुंच जाएगा। प्लीज़ मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इस लम्हे का इंतज़ार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और इसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरी मिन्नत समाजत करती रही, मुझसे बस चंद घंटे मांगती रही कि इसे इसके वालिद के पास भेज दूं, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुस्कान सिवाय इस थप्पड़ की गूंज क्या जो चंद दिन पहले इस लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और आंसू देखकर ही बुझनी थी, इसीलिए मैं बेहसी से गाड़ी चलाता रहा। मैं एक अमीर तरीन और रियाश किस्म का 30 साला नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं खरीदे होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल फेल थी, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। मैंने शादी भी अभी तक इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी औरत मिली ही नहीं थी कि चंद रातों की संगत के बाद यावर मलक को वो अच्छी लगती। मैंने मुस्कान की कलाई अपने फ्लैट के बेडरूम में बेड पर लाकर छोड़ दी। वो आंसू बहा रही थी मुसलसल। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, मैंने तुम्हें, तुम्हारा बाप नहीं मरेगा, वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसीलिए ये रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकालकर इसे वही लिबास पहनने को दिया जो चंद दिन पहले मैंने इसे दिया था, और बदले में इस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर वो लिबास दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझसे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि वो इन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों की खातिर इज्जत बेचे। और आज मैंने इसे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि महज 20 लाख के इवज वो इस वक्त मेरी खुफिया बीवी बन चुकी थी। जब तक कि मेरी ख्वाहिश होती और मैं जब चाहता इस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लेता। हालांकि चंद दिन पहले भी मैंने इसे 20 लाख का चेक ही दिया था और वजह इसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश और नींद भी उड़ा कर रख दी थी। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने थप्पड़ मार दिया। मैं चाहता तो उसी रात इसे ज़बरदस्ती भी अगवा करके जो चाहता कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इससे बेबस और मजबूर देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए मदद तलब करने आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती। फिर ऐसे ही हुआ और आज वो मेरे सामने इसी लिबास में मौजूद थी जिसमें मैं इसे देखना चाहता था।
میں نے اسے اپنے حصار میں لیا اور مسکان میرے والد کے آفس میں کام کرنے والی ایک ادنا سی امپلائی تھی جس کی تنخواہ بھی کم تھی۔ ایک بار میں کسی کام کی وجہ سے اپنے والد کے آفس میں گیا، ان سے کچھ ڈاکومنٹ سائن کروانے تھے۔ ان کے کمرے سے باہر نکل گیا، جب یہ اچانک میری نظر مسکان پر پڑی تو اس کے جادوئی حسن کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی چپ چاپ سے کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جمائے تیزی سے بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ میری نظر سرسری سی اس کی طرف اٹھی تھی، لیکن اس کے حسن کو دیکھ کر تو پلٹنا بھول گئی۔ شاید میری بے باک نظروں کی تپش کا اثر تھا۔ مسکان الجھن کا شکار ہوئی۔ عورت خود پر رکنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے اور یہ حس اس میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے مسکان نے مجھے بڑی ناپسندیدہ نظروں سے گھورا تھا۔ میری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں کسی کام سے بابا کے آفس میں آیا تھا، لیکن مسکان کے حسن نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں واپس بابا کے روم میں گیا تو میں نے ان سے مسکان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ چند ماہ پہلے ہی ان کے آفس میں کام کر رہی ہے، بہت محنتی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ مسکان سے کہیں کہ وہ میرے آفس میں کام کر لے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرے والد کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں مسکان کو میرے آفس میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن ابھی تک میری خوشی کے بارے میں نے اسے نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے سوچا تھا۔ اسے کام کرتے چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ جب اس نے پہلا اختلاف یہ کیا جب میں نے اس سے کہا کہ میرے آفس میں کام کرنے کے رولز کچھ الگ ہیں۔ مجھے کام کرنے والی لڑکیوں کا لک ماڈرن چاہیے، اسی لیے اگر وہ اس چادر کو اتار کر کچھ ماڈرن کپڑے پہن کر کام کرے گی تو بہتر ہے، اور اس کے لیے میں اس کی تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میں اسے واپس اپنے والد کے آفس میں بھیج دوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسے یہ سب منظور نہیں۔ وہ کم تنخواہ پر کام کر لے گی لیکن میری شرائط قبول نہیں کرے گی۔ اس کے انکار نے تو میرے اندر گویا آگ سی لگا دی تھی۔ آج تک یہ ہمت میرے آگے کسی لڑکی نے نہیں دکھائی تھی۔ میں یہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی لڑکیاں جو اپنے گھر کے ابتر حالات کی وجہ سے کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، خود پر خودداری کے لیبل کے طور پر بڑی سی چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ اپنا حسن سادگی میں چھپا کر ہم جیسے عیاش ملکان کے سامنے خود کو عزت دار ثابت کرنے کا یہ ان کا ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے، اور پھر جب ہم ان کی قیمت بڑھاتے ہیں تو ان کی شرافت کی چادر اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے اگلے چند دن میں مسکان سے کہا کہ اسے میرے ساتھ ایک بزنس لنچ پر جانا ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ چلے۔ سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا وہ آفس کی ٹائمنگ میں واپس آ جائے گی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ دیر نہیں رکے گی۔ میں نے کہا ہاں، وہ آفس ٹائمنگ میں لوٹ آئے گی۔ میری بات سن کر وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے آیا، میرے کچھ کلائنٹس وہاں موجود تھے۔ میٹنگ اور لنچ کے بعد وہ چلے گئے۔ میں مسکان کو بہانے سے اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں آیا، لیکن جب اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ میں نے 20 لاکھ کا چیک اور ایک بیہودہ سا لباس اس کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں جب تک چاہوں اسے یوز کر سکتا ہوں، وہ مجھے انکار نہیں کرے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی قیمت کچھ بڑھانا چاہتی ہے۔ 20 لاکھ کی رقم کم نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے وہ چیک اور لباس دونوں میرے منہ پر مارے، کہنے لگی کہ وہ ایک شریف اور باعزت گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس نے میرے آفس کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ یہ بات میرے اندر بیٹھے انا پرست شخص سے کہاں برداشت تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اپنے والد سے مسکان کی برائی کی اور کہا کہ وہ بھی اسے نوکری پر نہ رکھے۔ میرے والد نے میری بات مان لی اور مسکان کو دوبارہ نوکری پر نہیں رکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور اسے زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا کر دیا۔ اور اب جب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ مس مسکان، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں تو اپنی شرافت اور خاندانی وقار کو میرے آفس سے باہر رکھ کے آئیے گا۔ کہنے لگی کہ اسے میری شرائط منظور ہیں، لیکن وہ مجھ سے نکاح کرے گی۔ بے شک میں اسے ایک رات کے بعد ہی کیوں نہ چھوڑ دوں، لیکن بنا نکاح کے وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی بات میرے لیے ایک مذاق تھی۔ میں تمسخرانہ ہنسی ہنسا اور ایک مولانا کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ بہرحال یہ نکاح مسکان کے لیے شاید ایک مجبوری تھی، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ میرے لیے صرف چند دن یا مہینے کا عیاشی کا سامان تھا۔ آج وہ لڑکی مکمل میری دسترس میں تھی۔
میرے ہی فلیٹ کے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی اکڑ میں نے چند دن میں ہی زیر کر دی تھی۔ میرے اندر کا شخص اپنی بات اس کمزور ہستی سے منوا کر اندر سے بڑا مطمئن ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کا باپ تڑپ تڑپ کر ہاسپٹل میں اسے پکارتا پکارتا دم توڑ چکا تھا۔ وہ اگلے روز ہاسپٹل پہنچی تو والد کے مردہ وجود کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس لڑکی کے والد کے علاوہ اس کا کوئی اور نہ تھا۔ چند دن وہ اپنے باپ کا سوگ ہی مناتی رہی، لیکن میرے اندر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طلب بڑھنے لگی۔ حالانکہ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا، میں اسے بیوی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے حسن کا بھوت میرے سر سے ابھی اترا نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے گھر سے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، لیکن مجھے کہاں کس بات کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا بس چند دن کا خمار ہے، جیسے ہی مسکان کے حسن کا اثر میرے سر سے اتر جائے گا، میں مسکان کے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر اسے چلدا کروں گا۔ لیکن وہ کسی نشے کی مانند میرے اندر اترنے لگی تھی۔ ہر بار مجھے وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگتی، اتنی کہ میں کئی گھنٹے بس اسے دیکھتا رہتا۔ حالانکہ آج تک مجھے مسکان سے بدلے میں محبت نہیں ملی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جتنا میں اس کی سنگت میں رہتا، اتنی ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگتی تھی۔ اس کا اداس چہرہ بھی مجھے بہت بھانے لگا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، تب میری جان پر بن گئی تھی۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھے مسکان سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں رات بھر اس کی خاطر جاگتا رہا، اس کا خیال رکھتا رہا۔ چند دن میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ 4 ماہ کے بجائے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ابھی بھی وہ میرے نکاح میں تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا کہ میں اسے کب طلاق دوں گا، کیونکہ یہ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ صرف چند دن یا 1 ماہ ہی رہوں گا۔ لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میرے ساتھ رہے۔ میری بات سن کر اس نے تنفر سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی یاور ملک، مجھے ہر صورت طلاق چاہیے۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، مسکان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کب تم سے دل لگی کرتے کرتے دل لگا بیٹھا ہوں، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم جیسے یہاں رہ رہی ہو رہتی رہو۔ وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، کہنے لگی میں اسے چھوڑ دوں۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہونے لگی۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت چاہا کہ سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے تھپڑ مارنا پڑا۔ میں نے کہا، آج کے بعد مجھ سے یہ مطالبہ مت کرنا، تم یوں ہی میرے ساتھ رہو گی۔ یہ کہہ کر میں نے آفس کے لیے گھر سے نکل آیا۔ اس دن میں نے ٹینشن سے گاڑی کی ڈرائیونگ بھی بہت رف کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے اچانک سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری گاڑی کل بازی کھا کر الٹ گئی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ پٹیوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ میرے والدین کے ساتھ مسکان بھی وہاں موجود تھی۔ اس وقت میں نے والدین کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ میرے والدین یہ سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن جس حالت میں پہنچ گیا تھا وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میری دونوں ٹانگیں معذور ہو چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر کے بجائے میں مسکان کے فلیٹ پر چلا گیا۔ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ بھی مجھ سے بدل چکا تھا، لیکن مجھے رات کو دوائیں دینے کے بعد وہ میرے کمرے سے باہر نکل جاتی، پھر پوری رات وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ میں اس وقت اس قدر محتاج ہو چکا تھا کہ خود سے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں تھی، لیکن اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رات کی خاموشی میں مجھے سامنے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت کون تھا جو کمرے میں مسکان کے ساتھ موجود تھا؟ میرا دل بے حد گھبرانے لگا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب روز ہی مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی تھی جو میرے لیے اذیت کا باعث تھی۔ میرے آفس کے کام کے سلسلے میں مسکان ہی مجھ سے فائلیں سائن کروانے کے لیے دیتی تھی۔ میرے آفس کا منیجر سر روز آتا تھا۔ جو بھی ضروری کام ہوتا تھا میں اس سے گھر پر ہی ڈسکس کر لیتا تھا۔ کافی ذمہ دار اور شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا وہ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج وہ میری بیوی کے کمرے سے یوں باہر نکلے گا۔ میں نے کہا، تم؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مسکان بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے چند فائل میرے سامنے رکھی، کہنے لگی، تمہاری ساری جائیداد میں نے اپنے نام کر لی ہے، اور اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میں نے تعصب سے مسکان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، مسکان، مجھے تم سے اس لیے بھی محبت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری شرافت پر یقین تھا۔
میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا لیکن تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم کسی کے ساتھ گناہ بھی کر سکتی ہو، کیونکہ گناہ کا رشتہ تو میں نے بھی تم سے قائم کرنا چاہا تھا اور بدلے میں تمہیں لاکھوں دینے چاہے تھے، لیکن تم نے اپنی شرافت کو اہمیت دی تھی۔ تو پھر آج مجھے اپنی جائیداد کے چھن جانے کا افسوس نہیں ہے، بس تمہارے بدل جانے کا دکھ ہے۔ بہتر ہے کہ تم میری جان لے لو، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ میں نے زمین پر پڑی پسٹل ہاتھ میں لی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے تھما دی۔ وہ رونے لگی۔ وہ مینیجر کہنے لگا، مسکان میری بہن ہے، مسکان میری بہن ہے۔ میں دبئی میں نوکری کرنے گیا تھا، لیکن وہاں کسی نے مجھے جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا، لیکن جب میں وہاں سے چھٹ کر واپس آیا تو مسکان کی باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ تم نے میرے باپ کے ساتھ جو بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا، میں نے اور مسکان نے اس کا بدلہ لینا چاہا تھا، اسی لیے میں نے تمہارے آفس میں نوکری کی، تمہارا اعتماد جیتا، پھر تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا، اس کے بعد تمہیں تکلیف دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ سن کر میں خود شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مسکان سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ عورت کا ظرف مرد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور پھر ہم ایک ساتھ رہنے لگے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔